بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا ایک نظام ہے کہ جو اس دنیا میں آتا ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا بلکہ وہ جانے کے لیے آتا ہے۔ تو اسی طرح اب اس زمین کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمیشہ زمین کے اوپر نہیں رہیں گے بلکہ زمین کے نیچے جائیں گے۔ تو جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ غسل دینے کا طریقہ کیا ہے؟ جب کوئی فوت ہو جائے تو پاک ہو یا ناپاک ہو تو اس موت کی وجہ سے وہ میت نجاست حکمی کے ساتھ ناپاک ہو جاتی ہے، جس کی بنا پر اس مسلمان میت کو ایک بار غسل دینا واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غسل میتا، کہ جس نے کسی مرد کو غسل دیا، وکفنہ، اس کو کفن پہنایا، اسے خوشبو لگائی اور اسے کندھا دے کر قبرستان لے گیا، اس پہ نماز جنازہ پڑھی، اور اگر کوئی عیب دیکھا تو اسے نہیں پھیلایا تو اپنے گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو میت کو غسل دینے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ 7 سال سے چھوٹے بچے کی جو میت ہے اس کو کوئی بھی غسل دے سکتا ہے، لیکن 7 سال سے بڑے جو بالغ بچے ہیں تو اس بالغ میت کو غسل دینے کا سب سے زیادہ حقدار اس کے قریبی رشتہ دار ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ جانے والے کی آخری خدمت ہے، اس کے بعد ہم اس کی کوئی خدمت نہیں کریں گے۔ اس میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اور اکثر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ جو سگے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اس چیز سے دور بھاگتے ہیں۔ ہر علاقے مخصوص ہوتے ہیں غسل دینے والے، وہی غسل دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر والد فوت ہوا ہے تو بچے اس کو غسل دیں، اس کے بیٹے اس کو غسل دیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح قریبی رشتہ دار۔ بہر کیف پھر میت کو غسل دینا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی شخص بھی اس مردہ کو غسل نہیں دیتا تو اس علاقے کے سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ اگر کوئی ایک شخص غسل دینے والا مسلمان اس میت کے پاس کوئی دوسرا نہ ہو تو اس اکیلے کی ضروری ہے، اس کے لیے فرض عین ہے کہ اس میت کو غسل دے۔ تو بہرحال اگر کوئی مرد فوت ہو گیا اور مردوں میں سے کوئی نہلانے والا نہیں ہے تو اس کی بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے، لیکن اس کی بیوی کے علاوہ کسی بھی محرم یا غیر محرم عورت کے لیے اس کو غسل دینا جائز نہیں۔ جیسے زید فوت ہو گیا، زید کی بیوی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر بیوی ہے اور کوئی مرد نہیں ہے تو وہ بیوی اس کو غسل دے گی۔ اگر بیوی بھی نہیں ہے اور کوئی مرد بھی نہیں ہے، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، تو پھر اس کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اسے تیمم کرا دیا جائے گا۔ تو اسی طرح اگر عورت فوت ہو جائے اور کوئی عورت اسے غسل دینے والی موجود نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کا شوہر اس غسل نہیں دے سکتا۔ ایسی صورت میں اس مردہ عورت کے محرم مرد اسے تیمم کروائیں گے۔ جی ہاں۔ تو اسی طرح جو بچہ زندگی کی علامت ظاہر ہونے کے بعد فوت ہو گیا اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، نماز جنازہ بھی، تدفین بھی، سب کچھ ہوگا۔ اور اگر پیدا ہونے والے بچے میں زندگی کی کوئی علامت نہ پائی گئی، مثال کے طور پر آنکھ کا جھپکنا، رونا، حرکت کرنا، کچھ بھی نہیں پایا گیا تو پھر اس کا نہ نام رکھا جائے گا اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ کہ اگر پیدا ہونے والے بچے میں زندگی کی کوئی علامت ہی نہیں پائی گئی تو اسے غسل دے کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر بغیر نماز جنازہ پڑھے دفن کر دے، ٹھیک ہے؟ تو بات سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ تو اسی طرح ایسے نابالغ لڑکے یا لڑکی جسے دیکھ کر شہوت نہیں ہوتی، مرد اور عورت دونوں غسل دے سکتے ہیں، اور اگر انہیں دیکھ کر شہوت ہوتی ہو تو لڑکے کو مرد اور لڑکی کو عورتیں غسل دیں گے۔ تو اسی طرح غسل دینے میں جلدی
اور دفنانے میں بھی جلدی کرنی چاہیے۔ میت کو جلد سے جلد دفن کرنے کا حکم ہے۔ لواحقین کے انتظار میں، رشتہ داروں کے انتظار میں کافی دیر تک اس میں تاخیر ہوتی ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ جیسے وہ حضرت طلحہ کا جب انتقال ہوا تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم مجھے ان کے انتقال کی خبر دینا اور تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا۔ میت کو غسل دیا جاتا ہے تو غسل دینے کے لیے چند چیزیں پہلے پاس رکھ لیں۔ مثال کے طور پر پانی کا ٹب ہے، لوٹا ہے، تختہ ہے، استنجے کے ڈھیلے ہیں، اسی طرح ٹیشو پیپر ہے، دستانے ہیں، بیری کے پتے ہیں، صابن وغیرہ ہے، اور اگربتی، کافور یا کوئی بھی عطر وغیرہ تو ان کو پاس رکھ لیں۔ پانی نہ زیادہ گرم ہو اور نہ زیادہ ٹھنڈا۔ سامان غسل و کفن میں سے اگر کوئی چیز گھر کے اندر موجود ہے، پاک صاف ہے، تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس کو کر سکتے ہیں۔ تو غسل کے لیے پردے کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ غسل میں کنگھی کرنا، ناخن کاٹنا یہ جائز نہیں ہے، بس جس حالت میں ہے وہ اسی حالت میں جائے گا۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہر جمعے نہیں ہو سکتا تو 15 دن کے اندر ایک مرتبہ ضرور اپنی صفائی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بندہ انسان اپنے جسم کی صفائی رکھے تو موت کی ہر وقت تیار۔ بعض دفعہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے، سننے میں بھی آتا ہے کہ فلاں جی فوت ہوئے، اس کو غسل دیا گیا اور وہ جو ہے وہ مناسب حالت میں نہیں تھے۔ حالانکہ انسان اپنی صفائی رکھے، صفائی رکھنے میں کیا حرج ہے۔ بہرحال غسل دینے والے کو میت کے عیبوں پر پردہ پوشی ڈالنی چاہیے۔ اگر کوئی عیب نظر آ گیا ہے تو شریعت کے حکم ہے۔ اسی طرح میت کا لباس اتارتے اور کفن پہناتے وقت غیر ضروری جلد بازی اور سختی نہیں کرنی چاہیے، آرام سے کریں، سکون سے کریں۔ تو غسل شروع کرنے سے پہلے کفن کسی مناسب جگہ پر رکھیں، اس کو بچھا لیں۔ جیسے ہمارے ہاں وہ چارپائی ہوتی ہے، اس کو جیسے غسل دیا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی پردے کے سائڈ پہ اس کو رکھ لیا جائے اور غسل کا انتظام کیا جائے۔ میت کو غسل دینے کے لیے سب سے پہلے کسی بڑے تختے کا انتظام کر لیں۔ تو غسل کے لیے مرد کو تختے پر رکھنے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں کر کے لٹانا، ٹھیک ہے، پاؤں دونوں قبلے کی طرف ہوں، تو قبلے کی طرف منہ کرنا جیسے قبر میں لٹاتے ہیں۔ تو دونوں میں سے جگہ کی سہولت کے مطابق جو ہو ویسے کر لیں۔ اگر پاؤں قبلے کی طرف ہے تو پاؤں، اگر چہرہ ہوتا ہے تو چہرہ کر لیں، جائز ہے، مگر دوسری صورت زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کو اگربتی یا عود، لبان وغیرہ سے 3 مرتبہ اس کو دھونی دینی چاہیے، وہ جو تختہ ہے۔ تو میت کو اس پر لٹا دیں اور کوئی موٹا کپڑا ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس کو اٹھا دیں، موٹا کپڑا۔ تو ایسا کپڑا ہو جس میں بدن نظر نہ آئے اگر ہم پانی ڈالیں۔ تو باقی جو میت کے کپڑے ہیں ان کو اتار لیا جائے۔ میت کو وضو کروائیں، وضو سے پہلے استنجا کروائیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی رانوں اور شرمگاہ کو بغیر حائل کے ہاتھ نہ لگائیں، یعنی دستانے وغیرہ پہن لیں تو پھر استنجا وغیرہ کروائیں۔ اپنے ہاتھ میں کوئی دستانہ پہن لیں اور میت پر جو کپڑا پڑا ہے اس کے اندر سے ہاتھ ڈال کر استنجا کروائیں۔ پھر میت کو وضو کروائیں۔ وضو جیسے ہم حالت میں کرتے ہیں تو ناک میں جو پانی ڈالنا ہے اور کلی کرنا ہے، تو اس کی جگہ وہ روئی ہوتی ہے تو اس کو پانی لگا کر اور اس کے پھیر دیا جائے، کان میں بھی، ناک میں بھی اور ادھر منہ میں بھی، کلی کی جگہ۔ ہاں اگر میت حیض، نفاس یا جنابت کی حالت میں ہے تو کلی کرانا، ناک میں پانی ڈالنا چاہیے، پھر ضروری ہے۔ تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ بس تھوڑا سا پانی وہ روئی کے ذریعے اس کو نچوڑ دیا جائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو پہلے چہرہ، پھر کوہنیوں سمیت ہاتھ دھلائیں، پھر سر کا مسح کروائیں، پھر پیر دھلائیں اور کپڑے کو تر کر کے دانتوں کو صاف کریں۔ ناک کے سوراخوں میں کپڑا پھیر دیں، وہ روئی پھیر دیں، اسی کو وہ کر دیں۔ ناک، منہ اور کان میں روئی رکھ دیں تاکہ پانی اندر نہ جائے۔ پھر سر کو صابن وغیرہ سے اچھی طرح دھو لیں۔ پھر میت کو بائیں کمر پر لٹا کر بیری کے پتے ڈال کر پکا ہوا جو پانی ہے، جو گرم پانی کیا ہوا ہے، 3 مرتبہ سر سے پیر تک اتنا ڈالیں کہ وہ تختے کے نیچے تک چلا جائے۔ پھر میت کو داہنی کمر پر لٹا لیں، اسی طرح 3 مرتبہ پھر پانی بہائیں۔ بہرحال
یہ طریقہ ہے میت کو غسل دینے کا۔ پھر میت کو کوئی شخص اپنے بدن سے ٹیک لگا کر بٹھائے اور پیٹ کو آہستہ آہستہ ملے اور دبائے۔ اگر نجاست نکلے تو اس کو صاف کر دے، پھر دوبارہ میت کو وہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر سے پیر تک کافور وغیرہ ہے یا جو بھی وہ ہے وہ لگا دیں۔ اس کے بعد کسی کپڑے تولیے کے ساتھ بدن کو خشک بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میت کو غسل دینے والے کے لیے کیا ہے؟ جس نے غسل دیا ہے کہتے ہیں جی وہ بھی غسل کرے، تو یہ مستحب ہے۔ اگر یقین ہے کہ میت جنابت کی حالت میں تھی، ناپاک تھی، تو پھر کر لینا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ بہتر ہے کہ غسل دینے کے لیے کپڑے بھی تبدیل کر لے، یا پہلے ہی وہ کپڑے تبدیل کر لے یا پھر وہ بعد میں نہا لے۔ اگر کپڑوں میں کوئی نجاست نہ ہو تو کپڑے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ائمہ اربعہ کا اجماعی مسئلہ ہے۔ اور کون سی لاشیں ہیں کہ جن کو غسل نہیں دیا جائے گا؟ شہید دینوی، اگر جنبی نہ ہو تو اسے غسل نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح جس لاش کا محض ڈھانچہ ملا ہے تو اس کو بھی غسل نہیں دیا جائے گا۔ آدھا جسم ہے یا آدھے سے کم بغیر سر کے ملا ہے یا کچھ اعضاء ملے ہیں تو غسل نہیں دیا جائے گا۔ اس لاش کا اکثر حصہ یا کل جل کر راکھ ہو چکا ہے تو اسے بھی غسل نہیں دیا جائے گا، اور اگر اکثر محفوظ ہو تو اس کو غسل دیا جائے گا۔ بہرحال اگر کوئی پانی میں ڈوب کر فوت ہو گیا ہے تو میت کو نکالنے سے پہلے پانی میں ہی غسل کی نیت سے حرکت دے دی جائے تو وہ اس کو پھر دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ، یہ دیکھو ہم سب کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آنے والا ہے۔ ہم سے جو آج غسل دے رہا ہے کل کو اس کو غسل دیا جائے گا۔ بہرحال قریبی رشتہ داروں کے لیے میت کی آخری خدمت اسے غسل دینا ہوتی ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ میت کے بعض قریبی رشتہ دار اپنی میت کو غسل دینے سے بہت کتراتے ہیں۔ یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے۔ ان کا حق غسل دینے کے اعتبار سے مقدم ہے۔ اگر غسل کا طریقہ نہیں آتا تو سیکھنا چاہیے۔ عموماً جو لوگ میت کو غسل دینے کی خواہش رکھتے ہیں ان کی اکثریت غسل کے شرعی اور مصنون طریقے سے واقفیت ہی نہیں رکھتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، بس پانی پر گراتے ہیں اور چلتے ہیں، چلو جی میت گیلی ہو گئی، چلو جس کو کفن میں رکھو۔ بلکہ ان میں بہت سارے رواج بھی دیے جاتے ہیں اور رسمی رواج، صحیح طریقہ بتانے پر بھی اپنی معلومات کے مطابق چلنے پر ہی وہ اڈے ہوتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کرنا جی، خلاف سنت ہے۔ کئی غلطیوں کے مرتکب ہو کر نیکی برباد اور گناہ لازم کا وہ مصداق بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غسل دیتے وقت میت کے سطر کو ڈھانپنے اور اس سے نگاہ بچانے کا اہتمام نہیں کیا جاتا، حالانکہ جس طرح زندہ شخص کے سطر کو دیکھنا ناجائز ہے اسی طرح مردہ کو بھی دیکھنا جائز ہے۔ اور مشاہدے میں آیا ہے کہ غسل دینے والے بعض حضرات ہاتھوں پر موٹا کپڑا یا دستانے وغیرہ نہیں پہنتے اور سطر کے مقام کا ایسے ہی ہاتھ لگا دیتے ہیں، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ جیسے ہم وہ کرائے پہ لے کر آتے ہیں غسل دینے والے، تو ویسے ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ ہماری میت کا ہمارے پاس آخری دن ہوتا ہے اور اس کی آخری خدمت ہوتی ہے، تو اس کو خود غسل دیا جائے اور اچھے طریقے سے غسل دیا جائے۔ میت کو غسل دینا بھی ایک امانت داری اور رازداری کا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے غسل کے دوران کسی وجہ سے میت کی کوئی نامناسب صورتحال سامنے آ جائے تو اس کو چھپا دینا چاہیے۔ تو یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شریعت کے دیگر احکام کی طرح میت کو غسل دینے کا صحیح شرعی اور مصنون طریقہ بھی اہل علم حضرات سے سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد پھر جیسے ہی کوئی موقع ملے تو اس میں ضرور شرکت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔